بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو تباہی بربادی آپ ابھی دیکھ رہے ہیں، جو خلفشار آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آنے والے دنوں میں اس سے بھی کہیں زیادہ بدتر حالات ہونے والے ہیں۔ اتنی خوفناک اور خطرناک صورتحال ہے، اور یہ میں آپ تک خبر پہنچا رہا ہوں۔ خبر، یہ میں تجزیہ نہیں دے رہا، اور میں آپ کو سنواؤں گا کہ ٹیلی ویژن پر موجودہ نظام کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کیا خود بتا رہے ہیں، خود کیا کہہ رہے ہیں۔ جہاں جہاں اس نظام میں مشکل ہو، اس کو سہارا دینے والے اندر کے بندے جن کو ساری صورتحال پتہ ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کس قدر تباہی اور بربادی ہونے جا رہی ہے۔ اللہ اس ملک پر رحم کرے۔ لیکن چونکہ فیصلے اس طرح کے لیے جا رہے ہیں، فیصلے اس طرح کے لے لیے گئے ہیں کہ اب لگتا نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی صورتحال آنے والے دنوں میں نظر آئے۔ اللہ کرے کہ میں غلط ہوں، اللہ کرے کہ وہ صاحب بھی غلط ہوں جن کی بات میں آپ کو سنوانے والا ہوں، لیکن فیصلے تو یہی لیے جا رہے ہیں۔ تو جب آپ یہ کریں کہ جی سامنے دیوار ہے اور تیزی سے گاڑی اس دیوار میں جا کر مار رہے ہوں، اور نظر آ رہا ہو کہ آپ نے تو بریکس کا بھی سوچا نہیں ہوا کہ جی بریکس تو لگانی ہی نہیں ہے، اسی طرح ہی کرنا ہے، تو پھر کیا کہا جائے گا کہ آپ تو جا کر دیوار میں ہی لگیں گے۔ تو وہی حالات ملک کے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ اب خود موجودہ حکومت کے کرتا دھرتاؤں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، اور خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جناب کہانی ختم ہے، اب تباہی اور بربادی اتنی ہم نے کر دیا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں تھی۔ سب سے اہم آدمی کون ہے؟ معیشت کے حوالے سے وزیر خزانہ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ زرعی شعبے کی صورتحال تشویشناک ہے، 2 سال میں قرضوں کی فراہمی نصف رہ گئی ہے۔ یہ وزیر خزانہ نے یہ خود بریفنگ دی ہے، یہ صرف ایک خبر ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ملک کے زرعی شعبے کی تشویشناک صورتحال پر خبردار کرتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ گزشتہ 2 برسوں کے دوران زرعی قرضوں کی فراہمی میں 54% کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جس سے کسان شدید مالی دباؤ کا شکار ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ملک کے زرعی شعبے، جو معیشت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے، اس کی ایک انتہائی تشویشناک تصویر پیش کی ہے، جس میں انہوں نے فصلوں کی تباہی، کم پیداوار، کسانوں کی شہروں کی طرف ہجرت اور بڑھتے ہوئے ماحولیاتی اور معاشی بحرانوں کا ذکر کیا۔ اب یہ معاشی بحران کس وجہ سے ہے؟ ماحول سے تو یہ بھاگ جائیں گے، لیکن لوگ ہجرت کر رہے ہیں شہروں کی طرف کیونکہ کسان تباہ ہو گیا۔ فصلوں کی تباہی، کم پیداوار کی وجہ کون ہے، اور پھر اس کی آگے ڈیٹیل ہے۔ یہ تو میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں، اصل خبر تو ابھی آگے ہے۔ یہ تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ خبریں یہ ہیں جس کی وجہ سے بتایا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا آپ کو نظر آئے گا۔ اور سنیے، مالی سال 26 جو اگلا مالی سال ہے 2025-26 کی پہلی سہ ماہی نجی شعبے کی جانب سے نئے قرضوں کے حصول کے بغیر ختم۔ کوئی قرض ہی نہیں لے رہا، کاروبار ٹھپ، بند، کوئی قرض نہیں لے رہا۔ قرض اس لیے لیا جاتا ہے کہ اچھا جی کاروبار چلے گا، قرض لے کر بھی کاروبار چلائیں گے، بنائیں گے، کچھ کریں گے، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ یہ کہانی ختم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کام ہی نہیں ہو رہا، کوئی کام چل ہی نہیں رہا کاروبار۔ تو لہٰذا مالی سال 26 کی پہلی سہ ماہی نجی شعبے کی جانب سے کسی نئے قرض گیری کے بغیر ختم ہو گئی، جو ملک بھر میں کمزور اقتصادی سرگرمیوں کو ظاہر کرتی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے پیر کو جاری کردہ اعداد و شمار میں بتایا گیا ہے کہ نجی شعبے نے جولائی تا ستمبر 297 ارب روپے کا قرض واپس کیا، جبکہ گزشتہ مالی سال 25 کی اسی مدت میں صرف 18 ارب 50 کروڑ کا قرض واپس ہوا۔ البتہ مالی سال 25 میں نجی شعبے کی قرض گیری میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا۔ اور پھر یہ کہ جی ابھی جو 3 مہینے ہیں اس میں تو کسی نے قرض لیا ہی نہیں، تو کسی نے نہیں لیا۔ سوچے ذرا، کوئی لے ہی نہیں رہا قرض، واپس کرنے مشکل ہو رہے ہیں تو وہ کاروبار ٹھپ کر کے بس قرض اتار رہے ہیں۔ یہ حالات ہیں جی اس وقت ملک کے، اور باقی کہیں گے جی ہم نے یہ کر دیا، ہم نے معیشت کا یہ معاملہ کھڑا کر دیا۔ بہت ہی خطرناک رپورٹ سامنے آئی ہے، یہ ڈان میں اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ لا نینا occurs when sea surface temperatures in the Pacific Ocean cool abnormally, triggering extreme weather shifts worldwide۔ اب سمندر میں ایسی تبدیلیاں آئی ہیں جو دہائیوں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اتنی شدید سردی کبھی نہیں ہوئی ہوگی جو پاکستان میں اب ہونے جا رہی ہے۔ پاکستان is likely to face one of its coldest winter this year in decades due to the La Nina climate pattern۔ یہ خاص لا نینا ایک کلائمیٹ چینج کا، ماحولیاتی تبدیلی کا ایک پیٹرن ہوتا ہے جو سمندر کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اب پاکستان میں اس سال اتنی سردی ہوگی جو دہائیوں میں نہیں دیکھی گئی۔ اس سے فصلیں تباہ و برباد ہونے جا رہی ہیں، اور پہلی اتنی بربادی اب سوچیے کہ کیا ہوگا۔ یہ میں آپ کو صرف چند ایسپیکٹ بتا رہا ہوں۔ پھر آپ دیکھیں، ماہر معیشت اور کاروبار سے جڑے اسٹاک ایکسچینج کا بڑا سنتے ہوں گے جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ان کی طرف سے خبر یہ آ رہی ہے کہ اس وقت جو پالیسی حکومت نے اپنائی ہوئی ہے یہ ایسی ہے جس طرح 70 کی دہائی میں ذوالفقار علی بھٹو نے چیزوں کو نیشنلائز کر دیا تھا۔ ساری
انڈسٹری قومیائی گئی تھی, یعنی اس کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا. اس کے بعد آپ نے دیکھا انڈسٹریلائزیشن پاکستان میں ختم ہو گئی تھی, برباد ہو گئی تھی, سب ختم تھا, اور پھر کاروبار تباہ, کچھ بھی نہیں بچا تھا, کیونکہ کرپشن کا بول بالا وہاں پر ہو گیا تھا. سرکاری تحویل میں تھے, سرکاری ملازم ہو گئے تھے, سرکار سارا کچھ چلا رہی تھی. تو بالکل اس طرح کی تباہی اب دیکھی جا رہی ہے. اور پاکستان میں اس وقت حال یہ ہو گیا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ یہاں سے کاروبار بند کر کے آپ باہر جا کر کاروبار یا فیکٹری یا جو بھی آپ نے کرنا ہے وہاں لگائیں, اور پھر آپ پاکستان میں 25 کروڑ آبادی کو صرف یہاں لا کر بیچتے رہیں. تو اب اگر اس کو ٹھیک نہ کیا گیا تو اب ہوگا یہ کہ یہاں صرف 1000 آپ کو امیر ترین اشرافیہ کا گروپ نظر آئے گا بس, اور 28 کروڑ لوگ, یہ آئندہ چند سالوں میں 28 کروڑ آبادی ہو جانی ہے, 28 کروڑ لوگ آپ کو نظر آئے گا کہ تباہ و برباد ہو گئے ہیں, اور یہ حال ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, تو اب آپ سوچیں کہ کس طرح کے حالات بنائے جا رہے ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 2 کروڑ 80 لاکھ لوگ مزید نیچے چلے جائیں گے غربت کی لکیر سے. پہلے 11 کروڑ ہیں, اب ان کی تعداد شاید 13-14 کروڑ ہو جائے گی. یہ حالات ہیں. اب حکومت کو اس چیز کا احساس نہیں ہے, جب یہ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد شاید حکومت کو سمجھ آئی ہو یہ کیا ہو گیا, انڈسٹری کیوں بند ہو رہی ہے. میں نے آپ کو بتایا بند ہوتی چلی جا رہی ہیں, قرض نہیں لے رہے, اس کا مطلب یہی ہے کہ کوئی آگے کاروبار نظر نہیں آ رہا. اوپر سے چین بھی اب پاکستان سے خوش نظر نہیں آ رہا. پاکستانی حکام کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ امریکہ کے ساتھ اس کے کاروباری معاملات سے چینی مفادات کو نقصان نہیں پہنچے گا. چین کا سرحدی جھڑپوں کے بعد دونوں ملکوں کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کی یقین دہانی تلقین. چینی وزارت خارجہ نے بیان جاری کیا ہے کہ جی افغانستان اور پاکستان میں کہا یقین دہانی کرائی ہے کہ جی اب تحمل کا مظاہرہ کریں گے, اور پاکستان نے یقین دلایا کہ جی امریکہ کو جو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ معدنیات اور یہ بیچ رہے ہیں, اس میں چین کے مفادات کو دیکھا جائے گا, یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے. لیکن ساتھ میر محمد علی صاحب یہ ماہر معاشیات ہیں, انہوں نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ یہ خبر آئی ہے کہ چین کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس جو اکوپمنٹ ہے, جو ان کے پاس انڈسٹری ہے جس سے معدنیات نکالی جاتی ہیں, وہ چین کے پاس سب سے زیادہ ہیں, سب سے زیادہ انہی کی بکتی ہیں, ایسی مشینز جن سے یہ معدنیات نکالی جائیں. انہوں نے کہا ہے کہ اب وہ چین کی سرکاری حکومت سے پوچھ کے ہی آگے بیچا جائے گا. تو یہ بھی ایک کنٹرول کرنے کی کوشش ہے کہ امریکہ خطے میں آ کر اس طرح نہیں کہ امریکی کمپنیز آ کر مرضی کرتے رہیں اور یہاں پر آ کر وہ معدنیات لے جاتی رہیں. یہ ایک مسئلہ بن گیا ہے. اب جو میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا تھا, JUI حکومت کو جہاں ضرورت ہو JUI سب سے آگے نظر آتی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب. اس کی تازہ مثال یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب پہنچ گئے ہیں, ان کی جماعت پہنچ گئی ہے پشاور ہائی کورٹ کے سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ نہ بنایا جائے, ان کو روک دیا جائے, کیونکہ ان کا انتخابی درست نہیں ہوا, ان کا استعفیٰ منظور نہیں ہوا تھا. اتنا آگے تو نون اور پیپلز پارٹی نہیں گئے جتنا فضل الرحمان صاحب جا رہے ہیں اس معاملے میں. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے بھائی کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا لگوانا چاہتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ 20 بندے توڑ کر ان کی طرف لے کر آئے. پیپلز پارٹی نون لیگ کو تو بنا لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, باقی بندے توڑ کے ڈالیں. یہ ہے مولانا صاحب کی سیاست, جس پر کہہ رہے ہیں جی حلوہ وہ ہمیشہ کھاتے ہیں لیکن میٹھا بہت زیادہ ہونا چاہیے. اب ان کی جماعت کے حافظ حمداللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں, یہ سینٹ سینئر رہنما ہے JUI کے حافظ حمداللہ, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کوئی تباہی, یہ کچھ ہے ہی نہیں. آگے دیکھیں کیا ہونے والا ہے. اگر مجھ سے آپ جمعیت علماء اسلام کا اصولی موقف پوچھتے ہیں تو ہمارا بھی اصولی موقف یہ ہے کہ آپریشن سے آپ امن نہیں لا سکتے, کیونکہ 9/11 کے بعد کتنے آپریشن ہوئے ہیں پاٹا وزیرستان اور خیبر پختونخوا میں, لیکن دہشت گردی میں بھی دن بدن اضافہ ہو رہا ہے اور بدامنی میں بھی دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دوا جس بیماری کے علاج کے لیے جس دوا کا انتخاب آپ نے کیا ہے وہ دوا کرامت ثابت نہیں ہو رہا ہے. تو لہٰذا بیٹھیے نا, خیبر پختونخوا کی عوام کے ساتھ, قبائل کے ساتھ, سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کریں. بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلہ کرنا پھر تومپنا, یہ تو آپ نے پاٹا کی انضمام کا فیصلہ کیا, ابھی پھر ریورس ہو رہی ہے. بس آپ اب ایک طرف دیکھیں کہ جو پالیسی PTI کہہ رہی ہے اس کی حمایت بھی کر رہے ہیں, لیکن PTI کے خلاف بھی جا رہے ہیں. تو یہ جو آپ خلفشار اور عدم استحکام دیکھ رہے ہیں, اس میں اضافے میں یہ سب لوگ شامل ہیں اور آگے اس کو کرنے جا رہے ہیں, لیکن بتا بھی رہے ہیں جی یہ تباہی ہوگی, فلاں ہوگی, فلاں ہوگی, اور ابھی آگے بتائیں گے کہ جی آنے والے دنوں میں کتنی بدترین صورتحال ہوگی. تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مذہبی جماعت پر کریک ڈاؤن, کوئی باہر نہیں آ سکتا, کوئی احتجاج نہیں کر سکتا, آرڈرز اس طرح کے آ گئے ہیں کہ ایسی تیسی کوئی نہ کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لوگ غربت کا شکار ہیں, بھوک ہے, بے روزگاری ہے, تو گھر بیٹھیں, باہر آ کر کوئی ضرورت نہیں ہے کسی طرح کا احتجاج کرنے کی. عدالتیں مینجڈ ہیں, وہاں بھی آپ جائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. کوئی آپ سوچیں نا, آپ نے بھوکا مرنا ہے, غربت سے مرنا ہے, جہاں بھی ہے سڑک پر مت آئیں,
گھر میں رہیں, وہاں آپ جیسے مرضی آپ حالات میں چلے جائیں, آپ جئیں مریں, حکومت کو پرواہ نہیں ہے, صرف یہ کہ آپ سڑک پر نہیں آ سکتے. تو یہ پتہ نہیں کہ صورتحال کس طرف چلی جائے, کوئی اس پہ پریڈکٹ نہیں کر سکتا. یہ سمجھتے ہیں نہیں جی بنگلہ دیش یا نیپال یا سری لنکا, نہیں, ہمارے پاس تو فورس ہی بہت زیادہ ہے, ہماری پولیس ہی بہت زیادہ ہے. یہ تجزیہ کارٹ آؤٹ کچھ اس طرح کے بیٹھ کے کہتے ہیں نا جی یہ تو پنجاب میں لوگ نکلے, لاکھوں کی تعداد میں ہمارے پاس پولیس ہے اور ہم اسی سے ان کو پکڑ لیں گے, جس طرح کہ ابھی دکھایا ہے کریک ڈاؤن کر کے, تو ہم سب کو کنٹرول کر لیں گے, چیزیں ہو جائیں گی اور خوف اتنا پیدا کر دیں گے, نہیں ہوگا. لیکن کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اس وقت کیا ہو جائے. جو حالات میں نے آپ کو بتائے ہیں معیشت کے, آپ دیکھ لیجئے ابھی کیا ہے, اور آنے والے دنوں کی پیشگوئی اور خبر میں نے آپ کو دے دی ہے. تو اس پر حافظ حمداللہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی اور خلفشار ہونا ہے. جو کچھ کہا وہ ٹھیک ہے, اسی فیصلے کو پھر ریورس کرنا پھر بھی ٹھیک ہے, کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہ اصولی موقف ہے جمعیت علماء اسلام کا کہ ہم آپریشن گولی بارود کے حق میں نہیں ہے, ہم مذاکرات اور مفاہمت کے حق میں جو بھی چیز ہو. پھر یہ اہم مسائل ہے, اس کا فیصلہ آپ نے کس طرح کرنا ہے. اندھیر نظری تو نہیں ہے, راتوں رات تو نہیں ہو سکتی, ایک پریس کانفرنس سے تو مسئلے حل نہیں ہو سکتے ہیں. جہاں تک سہیل افریدی کی بات ہے کہ وہ کیسے ان چیلنجز کا سامنا کریں گے, یہ تو آنے والے وقت بتائے گا. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ آنے والے وقت میں خیبر پختونخوا کی اور پاٹا کی صورتحال اس سے بھی بدتر ہوگی, اللہ نہ کرے. لیکن میں جو کچھ دے کر کہہ رہے ہیں میں اس سے بھی صورتحال بدتر ہوگی, اس سے بھی بدتر ہوگی. تو اب خیبر پختونخوا میں مین اور منرلز کی بات بھی ہے, وہ معدنیات جو وہاں سے لیے جا رہے ہیں اس کا راستہ کس طرح روکنا ہے. کیا خیبر پختونخوا کی اسمبلی سے پوچھا گیا ہے, کیا خیبر پختونخوا کے عوام کو اعتماد میں لیا گیا ہے, یا ان کا حق یا ان کا جو وہاں جو لوگ رہتے ہیں جہاں سے یہ منرل اور نکلتے ہیں, یہ سونا اور چاندی نکل رہا ہے اور باہر بھجوایا جا رہا ہے. سنا ہے کہ $50 کروڑ کا 2 کیپ تو بھجوائے گئے ہیں. یہ کہاں سے, بلوچستان سے یا خیبر سے. اب اس کا راستہ کس طرح روکنا ہے, یہ حق کس کا ہے, کس. یہ اب ڈان نیوز کے پروگرام میں نادر گرمانی کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں حافظ حمداللہ صاحب. یہ آن ایئر ہوئی ہے ساری گفتگو. یہ فیصلہ کرنا ہے 2 بندوں نے, 1 بندے نے, 3 نے, کس نے فیصلہ کرنا ہے. تو یہ تمام بہت سی چیزیں ہیں, بیڈ گورننس ہے, امن و امان ہے, معدنیات اور ذخائر ہے, یہ تمام چیزیں ہیں. اب ان چیلنجز کا مقابلہ وہ کیسے کریں گے, یہ آنے والے وقت پر چھوڑ جا. دیکھیں چیلنجز بہت ہیں اور حکومت کی ترجیحات بالکل اس سے مختلف ہیں. اللہ خیر کرے. اللہ حافظ.